یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب مریض فالو اپ میں ایبسینٹیز کرتا ہے تو اس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی پیشنٹ فالو اپ میں ایبسینٹی کرتا ہے تو وہ جو لیڈرشپ رول ہے وہ مریض کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب لیڈرشپ رول مریض کے پاس جاتا ہے تو پھر تباہی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، پھر بہتری نہیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور یہ ہم تمام فیملیز کو ہی بیفور ڈسچارج، یعنی جب ابھی فیملی ڈسچارج کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہی دنوں میں بتا دیتے ہیں کہ جی مریض پہلے فالو اپ میں آنے میں خرابیاں پیدا کرے گا، فالو اپ میں ایبسینٹیز کرے گا، اس کے بعد پھر وہ دوائیوں میں کرے گا، اور پھر سگریٹ آ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اور وہ موقع ہے کہ جب مریض فالو اپ میں ایبسینٹیز کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ریفریشر ہونا چاہیے یا اس کا ری ایڈمیشن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت ان کو ریفریشر نہیں دیا جاتا تو پھر ان کی ایبسینٹیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو وہ جو مریض کہتا ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو جو کرنے کو ہے وہ تو وہ کر ہی نہیں رہا، کہ فالو اپ کرنے کو ہے مگر وہ ریگولر نہیں کر رہا، اور وہ ایک 4 آورس کی ایکٹیویٹی ہے نہیں کر رہا۔ پھر مریض اور بہت کچھ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا یا اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ چاہتا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں موبائل استعمال کروں اور میرا موڈ ٹھیک ہو جائے، میں جو ہے مجھے اکیلا باہر جانے دیں، میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی میرا موڈ ٹھیک ہوگا اور میں بورڈم سے نکلوں گا، بٹ ریالٹی یہ ہے، آپ سب گوگل کر سکتے ہیں جس کے پاس گوگل ہے، کہ یہ ساری چیزیں بورڈم کاز کرتی ہیں۔ بورڈم کا جو حل ہے وہ پروڈکٹیوٹی ہے، وہ پازیٹیوٹی ہے۔ جب مریض پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے، پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے تو اس کا بورڈم ختم ہوتا ہے۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ آپ بتائیں بحالی، یہ جو بحالی کا پروسیس ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کسی بھی مریض کے بحال ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا جی، اور کوئی بھی بتائے گی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا جی، اور کوئی بتائے کہ نشے کی بیماری سے بحالی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اینگزائٹی۔ اچھا، اور بتائے گی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ موڈ مینجمنٹ، سوچ کی تبدیلی۔ اور میرے خیال میں یہ جو سسٹینیبلٹی ہے ان فالو اپ، یہ جو آپ نے جو اصول بتائے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی جو ہے نا، ان کو اگر ہم فالو کرتے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر جہاں ہم ان کو ڈراپ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے فالو اپ ہو گیا، سونا جاگنا، ایکسرسائز کا بند ہو جانا، یہ ساری چیزیں جب ڈراپ، ان میں سے جو چیزیں ڈراپ ہوتی چلی جاتی ہیں تو مشکل حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر کوئی بھی ایک بھی ڈراپ کرتا ہے مسئلہ تو وہ ایک بڑا ایک فلیگ جیسے آپ نے دیا تھا، یلو، گرین اینڈ ریڈ لائن، تو ان کو اکثر ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس جب یہ بچے گھر چلے جاتے ہیں یا بڑے جو گھر چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی چل جائے گا، کیونکہ پریشر دوبارہ جنریٹ شروع ہو جاتا ہے کرنا۔ تو میرا تو یہی خیال ہے، یہ سب سے بڑا فالو اپ کرنا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ایشو ہے میرے لیے، تو وہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ نشے کی بیماری سے بحالی میں کیا ہے؟ جی بے شک بڑی حد تک یہ اس نشے کی غلامی سے، اس بیماری سے آزاد ہوا ہے، مگر یہ مسلمہ اصول ہے کہ غلامی سے نکالنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ تو غلام ہے، تو نشے کا غلام ہے۔ تو جب 100% اس مریض کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میں غلامی سے تو نکل آیا ہوں مگر ابھی بھی وہ غلام بننا چاہتا ہے، تو سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کسی بھی غلام کو یہ یقین دلانا کہ تو غلام ہے۔ غلامی سے نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ یقین دلانا کہ تو غلام ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی درپیش ہے کہ بحالی کے دوران اس کو بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ غلامی سے آ جاؤ، باہر نکل آؤ۔ کسی بھی چیز کے ایکچوئل ہونا یا کسی بھی اس میں رہنا اصل میں تو اس کی غلامی کرنا ہے۔ ساری بات آپ کی درست ہے، بس ایک لفظ سے مجھے تھوڑا سا روٹین کو فالو
ایک لفظ سے مجھے تھوڑا سا وہ ہے کہ غلامی کی جگہ اگر ہم غلامی کے ورڈ کو ریپلیس کر دیں بیماری کے ساتھ اور مریض کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا امپیتھیٹک ورڈ ہے، Yes. دلوں سے ایمپتھی اور سمپتھی آتی ہے، اور ویسے بھی آج کل غلامی کے خلاف بڑے احتجاج ہوتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی احتجاج یہاں اس غلامی کے خلاف بھی نہ ہو. ابھی ان کے والد نے مجھے بتایا میرے آفس میں یہاں آنے سے پہلے، آپ سب سے التماس ہے کہ دعا بھی کریں ان کی، یعنی اس سے سیمسن کا اور ان کے والد کا فالو اپ کی فالو اپ کو کتنا اہم سمجھنا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ فالو اپ کو اتنا ہی اہم سمجھنا چاہیے کہ ابھی 12 بجے ان کی وائف کا بڑا سیریس آپریشن ہے، سیمسن کی وائف کا، اور ٹھیک 12 بجے انہوں نے یہاں پہنچنا تھا تو یہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی سیمسن کی وائف کا آپریشن ہے اور ان کی بہو کا آپریشن ہے، تو آپ سب دعا بھی کیجیے گا کہ یہ خیر و عافیت سے ہو. سو یہ یعنی کہ فالو اپ کے لیے یہ اہمیت ہونی چاہیے. جب فالو اپ کے لیے یہ اہمیت ہوتی ہے کہ سب کاموں سے اہم، کیونکہ ریکوری ڈیمانڈ ہی پرائرٹی کرتی ہے. ریکوری یہ کہتی ہے کہ مجھے پرائرٹی نمبر 1 پر رکھا جائے، اور جب پرائرٹی نمبر 1 پر رکھا جاتا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. مگر ابھی ہم اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پائے. آپ سب جو بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مسئلے ہیں بحالی میں، جو آپ سب بتا رہے ہیں وہ بھی مسئلے ہیں، مگر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اویس کی والدہ کچھ کہہ رہی ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، مگر ایک مسئلہ ہے جو ان سب مسئلوں سے بڑا ہے. جی یا دس پرابلم از اے بگیسٹ پرابلم. یہ جو مرضی کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک مریض اپنی مرضی کو سرنڈر نہیں کرتا تب تک وہ بحالی کو چھو نہیں سکتا. بحالی کو چھونے کے لیے، بحالی کو اچیو کرنے کے لیے مریض کو اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا ضروری ہے، اور مرضی سرنڈر کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا. اسی لیے اس مسئلے کو میں سب سے بڑا مسئلہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ بینگ ہیومن یہ ہمارے اندر ایک نیچر ہے، ہماری خاصیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری مرضی چلے. بینگ ہیومن یہ ہماری نیچر ہے کہ میری مرضی چلے. تو باقی معاملات میں اگر ہماری مرضی چلتی ہے تو کوئی اتنا پرابلمیٹک بات نہیں ہے. مگر نشے کی بیماری سے بحالی میں مریض کی مرضی چلنے کا مطلب، کتابیں یہ کہتی ہیں کہ بیماری کی مرضی چلتی ہے. یعنی مریض کی مرضی چلنے کا مطلب بیماری کی مرضی چلتی ہے. کیونکہ اگر مریض کی ہی مرضی چلے، لیٹس سپوز اگر مریض کی ہی مرضی چلے تو پھر مریض وہ نہ کرے جو وہ کہتا تھا میں نہیں کروں گا. اگر مریض کی ہی مرضی ہو تو وہ پھر سگریٹ نہ پیے، وہ پھر نسوار نہ استعمال کرے، وہ پھر نشہ نہ کرے. تو اصل میں مریض کی مرضی بیمار ہو چکی ہوتی ہے اور بیماری نے اس کو ہائی جیک کیا ہوتا ہے، اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے. جب مریض کی مرضی چلے گی تب تک مریض ٹھیک نہیں ہوگا. میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ریلیپس ہی وہ مریض ہوتے ہیں جو علاج کے سٹرکچر سے نکل جاتے ہیں. اور اس سے اگلی بات بہت اہم ہے، ریلیپس ہی وہ مریض ہوتے ہیں جو علاج کے سٹرکچر سے نکل جاتے ہیں. اور صرف مریض کے علاج کے سٹرکچر سے نکلنے سے معاملہ خراب نہیں ہوتا. معاملہ خراب اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب فیملی بھی علاج کے سٹرکچر سے نکل جاتے ہیں اور ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سوچیں گے، ہم مشورہ کریں گے، ہم بتائیں گے. تو اس سے زیادہ پرابلمز ہوتی ہے. پھر ہماری ریکمنڈیشن دینے کا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. سو مریض علاج کے سٹرکچر سے نکل سکتا ہے. یہ اتنی اوبنوکشیس بات نہیں ہے، کیونکہ مریض تو مریض ہے، مریض تو علاج کے سٹرکچر سے نکل سکتا ہے یا نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور سارے ہی مریض علاج کے سٹرکچر سے نکلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. یہ بات یعنی آپ لوگ لکھ لیں کہ ہر مریض علاج کے سٹرکچر سے نکلنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ مریض ہے، کیونکہ اس کی مرضی بیماری کے پاس ہے. مگر وہ مریض علاج کے سٹرکچر سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی فیملی علاج کے سٹرکچر سے نکل جاتی ہے، جس کی فیملی علاج کے سٹرکچر میں رہتی ہے اور وہ علاج کو ہی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کام سمجھتے ہیں. تو پھر وہ مریض کو علاج کی جو باؤنڈری ہے سٹرکچر کی اس سے واپس کھینچ لاتے ہیں. اس میں کہیں ہماری مدد درکار ہوتی ہے تو ہماری مدد بھی آ جاتی ہے. مگر
مگر اگر فیملی بھی علاج کے اسٹرکچر سے نکل جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مریض کو ریلیکس ہونے سے نہیں بچا سکتی. سو مرضی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں تمام مریضوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک کامیاب بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی مرضی کو حوالے کیے رکھنا ہے. آپ نے اپنی مرضی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کریں گے تو مرضی سیدھی بیماری کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. اچھا، جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے، یعنی سب سے بڑا مسئلہ تو بحالی کے پروسیس میں مرضی ہے، اور جب تک مریض مرضیاں اپنی کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو بیسیکلی وہ بیماری کی مرضیاں کرتا ہے، اور ان اے لانگر رن وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اور یہاں اس مرضی کے معاملے میں فیملی کے اوپر تھوڑی رسپانسبلٹی آتی ہے، ذمہ داری آتی ہے کہ مریض اگر تھوڑا زور بھی لگائے، تھوڑی کوشش بھی کرے علاج کے اسٹرکچر سے باہر نکلنے کی، تھوڑا دھمکائے دھمکوئے بھی، تھوڑا ڈرائے بھی، تھوڑا ڈیوائڈ کرنے کی کوششیں بھی کرے، تو فیملی کو اپنے پیروں پر رہنا چاہیے. اور میں نے اپنے تجربے میں جتنے بھی مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے تو ان کی فیملی کے پیروں پہ ہونے کی وجہ سے ہی ٹھیک دیکھا ہے. مریض سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، مریض سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اور سارے ہی مریض اسٹرکچر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسٹرکچر باؤنڈریز اچھی نہیں لگتی، کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور مریض کو تو کیسے اچھی لگے گی. تو جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ کریونگ ہے. نشے کی بیماری سے بحالی کی راہ میں جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ کریونگ ہے. اب کریونگ کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ کریونگ صرف ان مریضوں کو ہوتی ہے جن کے کریکٹر ڈیفیکٹس ختم نہیں ہوئے ہوتے، یا جنہوں نے اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پر کام نہیں کیا ہوتا. ان مریضوں کو بالکل بھی کریونگ نہیں ہوتی جو اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پر ود ان انڈور کام کر لیتے ہیں. کریونگ کی جیسے ہم یہ بتاتے ہیں نا، آپ سب کو عموماً فیملیز کو یا باہر عام سوسائٹی میں یہ ایک مت ہے کہ یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ برے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کردار برا ہوتا ہے. یہ ایک مت ہے، ریالٹی یہ نہیں ہے. بیسیکلی نشے کی بیماری کی علامت کردار کی خرابی ہے. نشے کی بیماری کی علامت کردار کی خرابی ہے، اور کسی عالم کو بھی، کسی حافظ قرآن کو بھی، کسی قاری صاحب کو بھی، کسی معلم کو بھی، کسی ڈاکٹر کو بھی، کسی انجینئر کو بھی یہ بیماری ہوگی تو علامتیں یہی ہیں. علاج کے پروسیس کے دوران ہم ان چیزوں پر کام کرتے ہیں کہ مریض اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو کریکٹ کرے، اور جو مریض اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو کریکٹ کر لیتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ہر مریض میں کچھ مختلف کریکٹر ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، مگر کریکٹر ڈیفیکٹس بیماری کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو جو مریض اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پر کام کر لیتے ہیں ان کو کریونگ نہیں ہوتی. مگر اگر کچھ مریض اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو ان کو ڈیو ٹو دیئر کریکٹر ڈیفیکٹس کریونگ ہوتی ہے. جو بھی مریض مجھے کریونگ کا کہتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پر کام کریں. جیسے جو بھی مریض مجھے کہتا ہے کہ مجھے نیند کا مسئلہ ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنی سوچوں پر کام کریں، کیونکہ نیند کا مسئلہ سوچوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسے ہی کریونگ کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کو کریونگز ہوتی ہیں جن کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی میری ہیلپ کرے گا ڈیفائن کرنے میں کہ کریکٹر ڈیفیکٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مریضوں سے پوچھیں تو بہتر. کوئی بھی بتا دیں. کریکٹر ڈیفیکٹس مطلب ایسی سچویشن میں پھنس جانے کہ جو آپ کو اس نشے کی طرف مبتلا کرتے ہیں. نہیں. مثال کے طور پہ میرا جو کریکٹر ڈیفیکٹ تو یہی ہے کہ اگر وہ پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا تو ابھی بھی وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، یا وہ پہلے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا تو ابھی بھی وہ بے نمازی ہی ہے، یا وہ بڑوں کا کہنا نہیں مانتا تھا پہلے تو ابھی بھی نہیں مانتا. تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جو کہ اگر وہ غصہ پہلے کیا کرتا تھا تو ابھی بھی وہ غصہ ہی کر رہا ہے. تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جی یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے جھوٹ بولنا.
یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے غصہ کرنا، یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے اور آپ نے کیا کہا، بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اور میں عموماً ایک بات جو ہے میڈیٹیشن یا نماز یا اپنی پریئرز نہ کرنا کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. ایک اور کریکٹر ڈیفیکٹ ہے جو میں نے نشے کے مریضوں میں بڑا عام پایا ہے، ہمارے مریضوں میں بھی ہوتا ہے، لیزی ہونا، بینگ لیزی ہونا، پڑے رہنا. بینگ لیزی ہونا از آلسو اے کریکٹر ڈیفیکٹ. دیر آر سو مینی تھنگ وچ وی کین ڈو ان آور ہومز. دیر آر سو مینی تھنگز جو آپ سب کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی اپنے گھروں میں کر رہا ہوتا ہوں. دیر آر سو مینی تھنگ ان مائی روم، یعنی میرے ایک کمرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں. کتاب پڑھ سکتا ہوں، میوزک سن سکتا ہوں، ٹی وی دیکھ سکتا ہوں، اپنی وارڈروب ٹھیک کر سکتا ہوں، اپنے جوتے پالش کر سکتا ہوں، اپنے کپڑے پریس کر سکتا ہوں، اپنے کپڑے واش کر سکتا ہوں. دیر آر سو مینی تھنگز ان ایوری ہوم جن کے لیے ہم نے سرونٹس ہائر کیے ہوتے ہیں، اور ہم اگر وہ کام خود کریں تو وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت نیسیسری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سارے کام کاج کرنے سے ہماری سوچیں درست ہوتی ہے، ہم بورڈم سے باہر آتے ہیں اور ہمارے اندر اپنی اہمیت کی سوچ آتی ہے، ہمارے دماغ کے اندر سوچ آتی ہے کہ وی آر کیپیبل. سو یہ بھی اچھا. ایک اور کریکٹر ڈیفیکٹ ہے سیلف پیٹی ہونا. مظلوم، میں بڑا مظلوم جی، میں پہلے بھی میرے نال بڑے ظلم ہوئے نے، ہن ایک ظلم ہویا میں نے 100 دن واسطے اندر کرتا، پھر ہن ایک اور ظلم ہو رہا ہے کہ ہن جا کے بار بار میں کوئی مجرم ہاں کہ بار بار جا کے ادھر حاضری لگانی پی رہی ہے. میں کوئی قتل تے نہیں کرتا، میں کوئی قاتل تے نہیں ہاں. سو مریض سیلف پٹی میں جو ہوتا ہے تو یہ ایک، اور میرے تو سگریٹ بھی لے لی، نسوار بھی لے لی، شراب بھی لے لی، سارا کچھ لے لیا، اے جان رہ گئی، اے بھی لے لو، ٹھیک ہے. یہ والی یعنی وہ رکھتا ہے کہ جی جان ہے، یہ بھی لے لو آپ. سو سیلف پٹی، ایک پیشنٹ از ان سیلف پٹی کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو دس از اے کریکٹر ڈیفیکٹ، کیونکہ یہی کریکٹر ڈیفیکٹ نشہ کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے. نشہ کرتے ہوئے بھی یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا. میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی، آپ لوگوں نے ایسے نہیں کیا، آپ نے ویسے نہیں کیا، اور میں اب بیچارہ نشہ نہ کروں تو کیا کروں. اینڈ if he is in a process of recovery and he has same behavior, he has same thought, then اس کو craving. سو سیلف پیٹی ایک اچھا جو ہے کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اسی طرح سے ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے ایروگینس، فخر ہونا اپنے اوپر، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، اور سمجھنا اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو اپنا غلام سمجھنا کہ یہ میرے کو غلام ہے اور ان کا فرض ہے میری ضروریات پوری کرنا اور پھر آخر میں مجھے خوش بھی کرنا. اور اب اگر یہ نہیں خوش کر رہے تو دیکھیں نا، پھر میں تو خود اپنی خوشی کا بندوبست کر سکتا ہوں نا. یا تو یہ مجھے خوش کر لیتے، یا تو یہ مجھے خوش کر لیتے، یہ مجھے خوش کرتے. اب یہ بھی نہیں کر رہے تو میں پھر بیچارہ سگریٹ پی کے تو اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہوں نا. اتنا تو میرا اختیار ہے کہ میں بیچارہ سگریٹ پی کے خوش کر لوں، یا میں بیچارہ شراب پی کے خوش کر لوں، یا میں بیچارہ اپنی کو مرضی چلا کے اپنے آپ کو خوش کر لوں. اب اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو پھر تو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ میں مظلوم ہوں. سو ایروگینس ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب مریض کے اندر ایروگینس ہوتی ہے، یہ نشے کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے. سو جو بھی ہر مریض میں مختلف ہو سکتے ہیں. کچھ میں لیزینس، لائنگ، ایروگینس ہو سکتا ہے، کچھ میں مظلومیت والا کریکٹر ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. تو جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں، یہ میں مریضوں سے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان پہ کام کریں، ان سے باہر نکلیں. کیونکہ اگر آپ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کو کریونگ کرے گا، اور کریونگ پھر آپ سے مینیج نہیں ہوگی اور آپ ریلیکس کے سائیکل پہ چڑھ جائیں گے. سو ایک یعنی یہ بھی پہلا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا بڑا مسئلہ ہے مرضی. جب تک مریض مرضی کو سرنڈر نہیں کرے گا، جب تک مریض اپنی مرضی کو جو ہے وہ فیملی کے ہاتھوں میں نہیں دے گا، وہ بحالی میں نہیں آ سکتا. یہ بحالی کے پروسیس میں بہت بڑا مسئلہ ہے.
سو میں تمام مریضوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ مرضی ضرور سرنڈر کریں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں اسی میں ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ بائی نیچر انسان ایک سوشل اینیمل ہے, تو جو سب سے پہلی خرابی آتی ہے یہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے, اور تنہا پسند آدمی خود پسند آدمی ہے سر. تو جب وہی بات آپ کی والی ہے کہ اس کو اپنے اوپر بڑا وہ گھمنڈ بھی ہوتا ہے, تو گھمنڈی وہی ہوگا جو خود پسند ہوگا اور تنہائی پسند ہوگا. تو جب سوشلائز رہیں, چاہے نماز کے حوالے سے ہو, تقریبات کے حوالے سے ہو, فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہو, یا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے کٹنے لگتے ہیں. جب آپ کٹیں گے, تنہائی پسند ہو جائیں گے, تو اپنے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. آپ نے صحیح طرف توجہ دلائی. یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اگر مریض آئسولیٹ ہوتا ہے, اکیلا بیٹھتا ہے, تو یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. جیسے ہی وہ اکیلا بیٹھنے لگے گا تو پھر ویسے ہی اس کو کریجنگ ہونے لگ جائے گی. تو یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اور کچھ بھی ہیں آپ میں سے کوئی اگر میری توجہ اس طرف دلا سکے, میرے ذہن میں ابھی آ نہیں رہا. مریض یا مریض کے اہل خانہ, کیونکہ وہ ان کریکٹر ڈیفیکٹس کو ڈیلی کی بنیاد پر فیس کر رہے ہوتے ہیں, جھیل رہے ہوتے ہیں, تو اگر وہ بھی بتائیں کہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہے انہوں نے کون سے کریکٹر ڈیفیکٹس اپنے مریض میں دیکھیں, یا ابھی کوئی دیکھ رہے ہیں. یا یہ سوال اگر مریض سے پوچھیں, جیسے عبداللہ ہیں تو عبداللہ سے پوچھیں کہ انہوں نے کن کن کریکٹر ڈیفیکٹ جو تھے ان کو کون کون سے ٹھیک کر لیے ہیں, تو یہ سوال بڑا موضوع ہوگا, تو یہ اوپر بتا دیں. جی عبداللہ, آپ اپنے والد کی تسلی کے لیے بتائیں. سر میں غصہ بہت کرتا تھا. تو ابھی غصہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر. غصہ تو نہیں کر رہے ابھی, مگر ابھی لیزی والا مجھے ان میں نظر آ رہا ہے. آپ میری رہنمائی کریں کہ میں درست ہوں. جی غصہ جو تھا وہ یہاں تھا, اب تقریباً بہت یعنی کہ سمجھ لیں 5%. یہ ایک امپروومنٹ ہے, یہ ایک بہت اچھی انہوں نے اچیومنٹ کی ہے. اچھا, کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ اگر مریض ختم کرتا ہے تو وہ مریض ہی ختم کرتا ہے, ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا, ہم جسٹ گائیڈر کے رول ہے. تو اس کو ختم کرنے کا کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ آپ نے کیا ہے. مگر مجھے ان کے اندر, مجھے پرسنلی جو نظر آتا ہے وہ لیزی والا نظر آتا ہے. لیزی, بالکل لیزی, بہت زیادہ لیزی. میں اتنی موٹیویشن ہے, جتنی موٹیویشن ٹاک دے سکتا ہوں میں دے رہا ہوں, گزشتہ 2 ہفتے سے دے رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں, لیکن وہ لیزینس ختم نہیں ہو پا رہی. حالانکہ صبح پورا گھرانہ جو ہے فجر کے ٹائم پہ اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پورے بچے اسکول جا رہے ہیں, میں خود بھی اٹھتا ہوں, میں خود ایکسرسائز کرنے بھی جاتا ہوں. ان کو بھی میں نے بڑی کوشش کر لی کہ میں نے کہا بیٹا آپ بھی میرے ساتھ آئیے, تھوڑا واک کریں گے, تھوڑا وہ یوگا ایکسرسائز کریں گے, تھوڑا فلیکسیبلٹی آئے گی, کیونکہ ان کی باڈی جو ہے خاص طور پہ تلازت کلینک میں جب یہ 100 دن گزارے ہیں انہوں نے, تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہاں انہوں نے ایکٹیویٹی نہیں کی, یعنی کہ چلنا پھرنا نہیں ہوا ان کا. اور وہ چلنا پھرنا نہ ہونے کی وجہ سے وزن بہت زیادہ بڑھ گیا, اور سستی بھی, طبیعت میں بھی سستی ہے. تو یہ سستی جب تک ختم نہیں ہوگی تو یہ ایکٹیو نہیں ہوگی. اچھا, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پہلے تھا یہ لیزی والا؟ پہلے یہ لیزی ہوا کرتے تھے, لیکن جب وہ لگا لیتے تھے اپنا, اچھا وہ علاج کر لیتے تھے پہلے نشے سے. ہاں جی, اس کو جب وہ نشہ کر لیتے تھے تو یہ ہائپر ایکٹیو, بلکہ بڑے انرجیٹک, اور کسی بھی بڑے پہاڑ کو بھی ہلانے کو تیار تھے. اچھا, بحریہ ٹاؤن کے سارے پہاڑ انہوں نے تو نہیں توڑے. ہاں, کچھ بھی ہو جائے, یعنی کہ یہ سب جتنے بھی اتنا مرضی پہلوان کوئی آ جائے تو یہ سب سے بڑے بہادر تھے. حالانکہ وہ بہادری نہیں تھی, وہ ایک نشے کی حالت تھی. تو لیزی, آپ کو کوئی اور لیزینس کے علاوہ, یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, کوئی اپنا کریکٹر ڈیفیکٹ بتائیں گے کہ جی یہ پہلے میرے اندر تھا اور اب نہیں ہے, اب میں نے ٹھیک کر لیا, یا یہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے؟ نماز نہیں پڑھتا. تو ابھی 1-2 پڑھتا ہوں, 1-2 پڑھ لیتا ہوں. ابھی 1-2 پڑھ لیتے ہیں, بالکل بھی نہیں پڑھتا. پہلے بالکل بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک اور بھی ہے, یعنی کہ میں پہلے یہ بہت سارے خراب لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تھا, اب اللہ کا شکر ہے وہ ایسے نہیں کرتے. ہاں, اور یہ بھی ایک کریڈٹ ان کو دینا چاہیے, یہ بھی وہ اپنی کہ 2.5 مہینے, تقریباً 2.5 مہینے تو ہو گئے, 2.5 مہینے سے یہ ماشاءاللہ ایک اچھی بحالی کے پروسیس میں ہے. اللہ کا شکر ہے, کوئی نشے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک, اچھی بات ہے, کوئی کسی چیز کو نہیں. لیکن یہ ہے کہ فالو اپ پہ آنا انہوں نے بند کر دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ وہ پھر ہمیں ریفریشر دینا پڑا, پریشر دینا پڑا. وہ ریفریشر ہوا تو اب ماشاءاللہ دوبارہ فالو اپ. بہتر ہے, مگر تب بھی یہ ہفتے میں 1 دفعہ تو آ ہی رہے تھے. ہفتے میں 1 دفعہ وہ ہمیں 3 دفعہ کی ریکوائرمنٹ تھی, تو جو ایبسینٹیز تھی پھر وہ انڈور ہو کے پوری ہو گئی. جی, اور کوئی فیملی بتائیں گے جی ان کو پہلے بھی یہ کریکٹر ڈیفیکٹ اپنے مریض میں نظر آ رہا تھا؟ آصف منع کر رہے ہو اماں کو؟ نہیں, بری بات ہے, بری بات ہے, میرے سامنے بیٹھے ہو, وہ اماں کو کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں بتانا میرا. جی سوری, میں وہ ڈسٹرکشن ہوگی, کائنڈلی اگر آپ دوبارہ بولیں.
पुराने दोस्त थे उसके पास नहीं जाता है, लेकिन एक मसला जो आता है कि इनके नए दोस्त नहीं बनते, नए जो मतलब के फौज के हों, मामले के हों और शरीफ के हों, ये दोस्त बिल्कुल नहीं बनते। 1.5-2 साल का करे भी तो नहीं। हाँ, वो क्योंकि वो ठीक नहीं रहे, वो ठीक नहीं रहे 1.5-2 साल कंसेक्टिवली। जब मरीज़ ठीक रहता है तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस शुरू होता है। और पहले साल तो हम भी नहीं रिकमेंड करते कि मरीज़ कोई दोस्त बनाए। हम ये कहते हैं कि दोस्त बस सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फैमिली है, और कोई दोस्त नहीं है फ़िलहाल पहले 1 साल, और यही उसके हक़ में अच्छा है कि वही दोस्त रहें। जी, और कोई फैमिली बताएंगे? आसिफ की वालदा कुछ बताना चाह रही थी, आप बताएं जी, कोई करैक्टर डिफेक्ट जो पहले थे और अब भी हैं। पहले गुस्सा आ जाता ज़्यादा, और अभी तो कर रहे हैं गुस्सा, उस दिन बहन कह तो रही थी। थोड़ा कम हुआ हैं? अब थोड़ा कम होना शुरू हुआ। अब थोड़ा कम होना शुरू हो गए? हाँ, कितना कम होना अब शुरू? बात मानना शुरू हो। अच्छा, चले, उस दिन मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैंने आपसे बात की, तो उसके बाद आपने बात मानी और मेरी बात को रखा, और मैं उसके लिए आपका एहसानमंद भी हूँ। और उस दिन के बाद से फिर आपकी कोई शिकायत नहीं आई। क्या है उस दिन के बाद कोई शिकायत है? ये सर पता अभी भी कल कह रहे हैं क्या करूँ, सारा दिन है भाई टीवी देखो, ड्रामे देख रहा, सब कर रहा, मैच देख रहा, सब कुछ कर रहा, कह रहे नमाज पढ़ लो, असर की पढ़नी, मगरिब की पढ़नी, इशा की, ये नफली है, मतलब पढ़ लो। मैं क्लास दफा कहूँगी तो तब के पढ़, फिर कहेगी खाना खा लो, फिर टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, जब सब करे आप नहीं है, फिर टाइम नहीं है। ये इसकी 2 चीज़ें, बाकी कुछ नहीं। कभी बाहर जाने के मूड में खाना खाया बहुत करने से ले जाते हैं, तो साइड में घुमा के ले आते हैं घर पे, कोई छत पे ले जाते हैं। तो लेकिन कोई घर तंग में नहीं करता, सो भी जाते हैं रात में। कोई सुबह में मैं उठा कभी चलो नमाज के लिए, बड़ा भाई भी कहता तो नमाज के लिए चलते हैं। हाँ, मैं उठता हूँ, वो लेटे रहेंगे, मैं कहूँगी भाई नाश्ते करना 8 बजे उठे ना, मैं उठता हूँ, तो गया मैं जाता हूँ, मैं ये तो करूँ, बेड में लेटा मजे से बस ये करते। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, मगर बात करने पे मान जाते हैं। जी मान जाते हैं। लेकिन वो जिद उम्मीद जो थी ना, वो जो इसमें जज्बा जोश था कि जब बहन से लड़ना, भाई से लड़ना, किसी भी छोटी छोटी बात पे गाड़ी मिली, ये नहीं किया, तो उसके पीछे का तो आप ये नहीं करें। और कहता मैं तो 2 महीने करूँगा, मेरी जॉब इतनी अच्छी चुका दी, मैं तो जाके मैं 3 महीने में जॉब ट्राई कर, मैं सर से पूछना, सर जो कहेंगे ना फिर करना। और मेरी जॉब तो लोगों ने कर दी, मैंने कहा अच्छा 2 महीने कर लूँ। मैं कह रही चलो खैर जिद नहीं करती कि मैं नहीं चाहता, आ जाते। चलिए अच्छी बात है। अभी तो हफ्ता ही 10 दिन हुए गए। जी हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता ही हुआ है गए हुए। तो मैं वैसे इनके मामले में बड़ा पुरुमीद हूँ, ये इंशाल्लाह ठीक होंगे। इंशाल्लाह। सबसे सीनियर मरीज़ यहाँ कौन है? सबसे सीनियर मरीज़ कौन है? वैस है? नहीं, वैस तो नहीं, अनायत भी तो बैठे हैं। अनायत को कितना अर्सा हो गया यहाँ से गए हुए? 80 डेज हुए हैं। और वैस को 90 डेज हो गए। आप लोग को इनसे कम? 3 मंथ्स होने वाले हैं, 12 to 3। अच्छा, तो आप लोग कोई बताएं ना कि क्या मुश्किलात आती हैं? 2 मुश्किलात का तो हमने जिक्र कर लिया। पहली मुश्किल ये है कि मरीज़ की को का दिल करता है मर्ज़ी चलाने को, मगर कामयाब वही मरीज़ होता है जो अपनी मर्ज़ी नहीं चलाता, जो अपनी मर्ज़ी अपने वालिदैन के हवाले रखता है। और दूसरी बात क्रेविंग की है, और क्रेविंग की साइंस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेविंग आपको तभी होगी जब आपके अंदर कोई करैक्टर डिफेक्ट्स होंगे। अगर आपने अपने करैक्टर डिफेक्ट्स को क्योर कर लिया है, ठीक कर लिया है, तो क्रेविंग नहीं होगी। मगर अगर हो रही है तो क्रेविंग पे तवज्जो ना दें, करैक्टर डिफेक्ट पे तवज्जो दें और उसको ठीक करें। लाइन है, आइसोलेशन है, एरोगेंस है, एंगर है, लेजीनेस है, नॉन कंप्लाइंट है, जो भी करैक्टर डिफेक्ट्स इस बीमारी की वजह से आपके अंदर आए उनको क्योर करना ज़रूरी है। उनको क्योर कर लेंगे तो फिर क्रेविंग नहीं होगी। एक और करैक्टर डिफेक्ट मेरे जहन में आ गया, डिसऑनेस्टी, अपने साथ बददियानत होना। जब मरीज़ अपने साथ या दूसरों के साथ बददियानत होता है तो भी क्रेविंग होती है। तो इसलिए ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। देखें ना, अगर एक शख्स अपने साथ ऑनेस्ट है तो क्या वो नशे करेगा? क्या उसके जहन में सिगरेट का ख्याल आएगा? अगर एक शख्स अपने साथ ऑनेस्ट है, नहीं आएगा। मगर अगर एक शख्स अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आएगा। तो आप लोग अवैस से शुरू करते हैं। अवैस आपको तकरीबन 90 डेज़ हो गए यहाँ से गए हुए, तो आप कोई रहनुमाई करें
کہ مریضوں کے لیے کوئی رہنمائی کریں. آپ کو کیا مسائل آئے, پھر آپ نے ان مسائل کا کیسے حل کیا, اور اویس کو ریفریشر کی ضرورت بھی نہیں پڑی, نہ اویس کو ریفریشر کی ضرورت پڑی, نہ حسن کو ریفریشر کی ضرورت پڑی, نہ روحیل کو ریفریشر کی ضرورت پڑی. کوئی کرانا دیں آپ لوگوں کو ریفریشر, بہت دن ہو گئے, ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی, اور تینوں کو تقریباً 90 ڈیز ہو گئے ہیں. تو آپ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے مسئلوں کو, جیسے شروع میں ہی احمد کے والد نے بہت اہم بات کی تھی کہ مریض کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, تو آپ بھی ان مسائل سے گزرے ہوں گے, تو آپ نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا؟ سر سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹائم ٹیبل مینیج نہیں ہوتا تھا, کہ جیسے احمد کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو سر میں نے پھر یہ ایکٹیویٹی چوز کری کہ میں پارک جانے لگا واک کرنے کے لیے. تو سر اس سے یہ ہونے لگا کہ 1-2 گھنٹے نکل جاتے تھے تو مائنڈ فریش رہتا تھا, کہ انسان ہی سوچتا تھا کہ بھائی میں واک کر کے آیا ہوں, تو اس سے یہ ہوتا تھا. اور سر باقی یہ کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتا تھا, تو اس سے یہ بہتری محسوس ہوتی تھی کہ چلو یہ ہو گیا کہ ایک ٹائم نکل گیا سر. تو آہستہ آہستہ جب اس چیز سے سر 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, سر آہستہ آہستہ عادت ہونے لگی کہ ٹائم ٹیبل کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے بعد سر سب سیٹ ہو گیا اور کچھ مشکل نہیں درپیش ہے. اچھا جو جی کہ ماشاء اللہ 4واں مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ان کو, اور سب سے پہلے یہ کہ اویس نے کوئی اس طرح کی ضد نہیں کی کہ اپنی الگ ایک وہ قائم کرتا کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے. اس نے ٹوٹل میرے اوپر ڈپینڈ کیا, جو میں نے چاہا تھوڑی بہت ضد کرتا تھا تو میں اس کو انڈرسٹینڈ کروا چکی, اور کچھ ایسے سیشنس جو میں نے یہاں پہ لیے فالو کی تو اس کو یاد دلاتی تھی کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے, تم کو یہ کرنا ہے, تو اس کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں ظاہر فالو جب جاتے ہیں ریکور کر کے یہاں گھر پہ ہوتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے یہاں کی اور وہاں کی زندگی گزارنے میں. تو یہ ہے کہ لے کے چلنا, پھر ان کو ہر بات کو سمجھانا کہ نہیں تمہارے لیے یہ زیادہ سوٹیبل رہے گا, یہ زیادہ سوٹیبل نہیں رہے گا. پھر دوسری بات یہ کہ یہ بورڈر بہت محسوس کرتے ہیں ہر چیز کی, کہ اب میں کیا کروں, میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے, ٹی وی بھی دیکھنے سے ان کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, اور یہ کہ باہر بھی جانے کا ان کو وہ نہیں تھا. کہ میرا کہنا مانا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہاں بھی, لیکن یہ کہ اب بھی پاؤں ملاتے ہیں, جیسے لیٹ جاتے تو تھوڑا سا پٹنیا کو پاؤں ملانے کا کیا وہ رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے, پاؤں اور بات نہیں کرتا. کہتے رہو کہ بات کرو, کیا سوچ رہے ہو, اس کی سوچوں کا یعنی کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا یہ سوچ رہا ہے, اور اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو اس کو پازیٹیو وے میں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو سر لونلینس ہوتی ہے, تھوڑی بہت کی لونلینس ہوتی ہے گھر میں, کہ کچھ مطلب جیسے کوئی فرینڈ آ جائے یا کوئی کزن آ جائے, اس کے علاوہ سر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بینگ سنگل مدر, آپ نے بینگ سنگل پیرنٹ آپ نے ہینڈل کیا. آپ اکیلی تھی, آپ کے لیے بڑا مشکل تھا, بٹ آپ نے ہینڈل کیا تنہا. تو اور یہ کہ دوسرا ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے میرا کہنا مانا. تھوڑا بہت ہارش ہو جاتا تھا, لیکن جب میں کہتی تھی کہ میں جا کے تمہاری کمپلین کروں گی, تم نے مجھ سے بدتمیزی کی, تو فوراً پلیز سوری کرتا تھا, اور پھر وہ چیز ہاں یہاں یہ بات وہی ہے, میں نے جیسے کہا کہ مریض ضرور اسٹرکچر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, مگر اگر فیملی قدموں پہ قائم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے سب سے اہم اور ضروری کام یہی ہے, ہم نے سب چھوڑ چھاڑ کے اس کا علاج کرنا ہے اور ہر قدم سے گزارنا ہے, ہر چیز فالو کرانی ہی کرانی ہے, اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے, تو پھر مریض خود ہی پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مانتا ہے. حسن آپ بتائیں, آپ کو کیا مشکلات, کیا آپ کو بھی اس طرح کی مشکلات آئیں؟ سر میرا بیسیکلی معاملہ ڈفرینٹ ہے. میرا مطلب فیوچر کی طرف بہت زیادہ رجحان رہتا ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں, میری مرضی بیمار ہے, لیکن میری بس دماغ میں یہ چیز آتی رہتی ہے کہ فیوچر جو ہے, اس میں فیوچر میں کیا ہوگا, فیوچر میں کس طرح مطلب میں اپنے آپ کو ہینڈل کر پاؤں گا, جابس کس طرح مل سکتی ہیں. تو میں اس چیز پہ مطلب زیادہ دھیان دینے لگ جاتا تھا. تو مجھے پھر سمجھ آیا کہ یہ چیز پرائرٹی نہیں ہے ابھی فی الوقت. ابھی جو ہے علاج کی ضرورت ہے, تو علاج ہی ابھی فی الوقت پرائرٹی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر میں یہ سمجھ گیا کہ علاج کروانا زیادہ فرسٹ پہ ہے. اور مطلب پھر میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہا تھا, بہت سارے کاموں میں ایک ساتھ ہاتھ ڈال رہا تھا, جیسے اسکلز ڈیولپمنٹ میں, تو وہ بھی میں نے تھوڑا اب اس کی طرف بھی ہلکا کر دیا رجحان, اور آئٹس وغیرہ کر رہا تھا, تو اس کو بھی میں نے مطلب ابھی پریپیئر کر رہا ہوں.
वो बेसिकली अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये था, और फिर बस यही मसला था कि मतलब बाहर नहीं जा सकता था। सबसे बड़ा मसला ये था, इशू था कि बाहर नहीं जा सकता था, घर में मतलब बैठ के बोर हो जाता था। तो ये सबसे बड़ा मसला आता है। और एक दूसरा मसला ये आता है कि क्रेविंग तो खैर नहीं होती थी, लेकिन जो आपने बताया पर्सनल जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह की चीज़ें हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। हसन की फैमिली से पूछते हैं, आप बताएं कि आपको कोई मसले आए, इन्होंने कोई तंग वंग किया? अभी तकरीबन 3 महीने हो गए यहाँ से गए हुए, तो कोई तंग नहीं किया इन्होंने? अपनी नमाज अपना हाइट सब पोस्ट करता है, उसके बाद जो है इसके वजह से टाइम नहीं, इसके पास मैं रात को 9 बजे मैं इसको छोड़ता हूँ सुबह से लेके। अभी सुबह का नाश्ता करता है, नाश्ता करने के बाद अपना जो पढ़ता है वो 2 घंटे करता है काम, उसके बाद नमाज होती हो जाती है, फिर ये वो पढ़ता है, प्रेसर हो गया, फिर मगरिब में इसको शाम में ले जाता हूँ तो 9 बजे वहाँ से। लेकिन इसमें कोई तंग नहीं है, हर चीज़ इसमें मानने का जब से यहाँ से गया। एक होता है तंग करना किसी की मामला में इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही जो है वो ध्यान देना नहीं वहाँ पे। जी रुहेल, आप कोई बताएं क्या मसले आते हैं? ये ताज़ा कुछ मरीज़ गए हैं उनको भी, और अभी कुछ दिनों में फैज़ान ने भी जाना है। सर नींद आती थी ज़्यादा। अच्छा, और बस ज़्यादा मसले तो नहीं है सर मुझे। आपको कोई मसले नहीं आए? इन्होंने वो आपके वालिद ने हाथ खड़ा किया है। जी इनको अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं आया है। मेरे साथ ही है, वो भी करते हैं, वालदा के साथ भी वाल पे जाना है, खाना पीना हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे हम समझे कि ये कहीं और चक्कर हो गया। नहीं कहता हूँ बाहर चलते हैं तो ये कहते हैं ठीक है चलो नमाज पढ़ो, खाना खा लो, हर चीज़ टाइम टेबल से हो रही है इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। अभी कुछ ताज़ा मरीज़ भी डिस्चार्ज हुए हैं जिनको थोड़े दिन हुए हैं। बिलावल, आप बताएं क्या मसले आते हैं यहाँ से जाने के बाद? कोई मसला आता है? कोई मसला नहीं है। आपको कोई बोर्डम हुआ, कोई क्रेविंग हुई? नहीं सर, कोई क्रेविंग नहीं हुई, कोई बोर्डम नहीं। बिलाल आप भी मेडिसिन की रूटीन पाबंदी से। अच्छा बिलाल, आपको कोई प्रॉब्लम अब हो रहा है? सर रूटीन को फॉलो करने में सबसे ज़्यादा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा। और सर रूटीन को मैनेज करने में सर रात को टाइमली सोने में और हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे करने में सर थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। मगर आप कर रहे हैं? चलिए ठीक है। ताहा? सर क्रेविंग होती है तो आइडेंटिफाई कर जाती है, गुस्सा आता है, बीच में गुस्सा आता है, कभी बेगम पे गुस्सा आता है, क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो करैक्टर डिफेक्ट की वजह से क्रेविंग होती है। तो इसका मतलब हमने अपने करैक्टर डिफेक्ट्स को करेक्ट करना है। करैक्टर डिफेक्ट जो भी हो उसको ठीक करना है ताकि वो मसला ना हो। अनायत, आप कुछ बताएं कि आपको कोई मसाइल हुए, कोई प्रॉब्लम हुई? आपकी वाइफ से पूछते हैं। ये जो दरमियान में दोस्तों में जाने लगे थे तो आप भी कैसे हैं? अभी ठीक है। चलिए ठीक है। अदनान, आपको 1 हफ़्ता तो आपको भी हो गया, तो कैसी है? जब मैं घर पे गया मुझे ऐसा लगा कि मैं फिजिकली घर पर आ गया हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस मेरे यहाँ पर जगह मेरी यादें यहाँ पर मुझे यहाँ की आकस्मिक हो गई है ना। तो ना घर वाले ये कह रहे थे तो थोड़ा सा खामोश हो गए, कम बातें कर रहे थे। तो मेरे घर में सोचा आती है यहाँ की बहुत ज़्यादा। इस टाइम में ये कर रहा होता था, इस टाइम में क्लास होती थी मेरी, डांस होता था, सब कुछ होता था। तो सोचे बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा याद आती है यहाँ। और वैसे आप अपने काम पे भी जा रहे हैं, काम शाम भी ठीक है, नींद वगैरह भी ठीक है, नींद आने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही? आप कितने सालों के बाद अब बगैर किसी भी दवाई के और सो रहे हैं? यानी 15 साल आप दवाइयों के साथ भी नहीं सो सके और अब आप तकरीबन पिछले 1.5 महीने से बगैर किसी दवाई के सो रहे हैं। जी इमरान साहब, आप भी ताज़ा डिस्चार्ज हुए हैं? जी सर, थोड़ी एंजाइटी होती है घर में जब होता हूँ, तो यहाँ की बातें याद आ रही होती हैं, वहाँ की अभी ऐसा एडजस्ट हूँगा तो खामोश ज़्यादा रहता हूँ, कोई बात जहन में आती नहीं, घर वालों से शेयर करूँ। तो आज पहले दिन थोड़ा सा टाइम घंटा 1.5 के लिए ऑफिस गया था, तो वहाँ भी बस कुछ काम वगैरह देखा तो यहाँ आ गया। तो
खामोशी ज़्यादा होती है घर में भी, और जैसे यहाँ दोस्तों सारा दिन गपशप करते थे, नमाज़ पढ़ते थे और थोड़ा सा बिजी भी रहते थे, तो वहाँ टोटल काम करते नहीं, अभी तो आदत नहीं बनी। ठीक। शहजाद, आपको कोई मसला आया? नहीं सर, बस सिगरेट की याद आई? जी सिगरेट की क्यों याद आई? सर वो भी नहीं मांग रहा, वो ऐसे ही मांग रहा था। वो वैसे ही मांगी थी, मगर फिर उन्होंने यानी कि मना कर दिया, तो ये अच्छी बात है कि आप मना हो गए। बहन ने क्या कहा फिर? वो कह रहे थे आप फिर से शुरू हो जाएगा कुछ, तो फिर आपने उनकी बात मान ली। चलिए अच्छी बात है, बात मान ली। गुलाम सरवर, आपकी बहाली कैसी है? आपकी बहाली को तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो गए? 3 महीने नहीं हुए? कितना अर्सा हो गया? 3 महीने में 10 दिन है। अभी तक 10 दिन है, 3 महीने में 80 दिन हुए। तो अभी कोई मुश्किल मसाइल, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बोर तो नहीं होते? बोर होते हैं तो क्या करते हैं आप? ये अहमद को बताएं, आप बोर होते हैं तो क्या? बोर होता हूँ तो भाई की स्टेट है मेरी, 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ निकल जाता हूँ। अच्छा, भाई के पास चले जाते हैं, भाई के साथ काम कर लेते हैं। ठीक है। सो 2 मसलों पे हमने बात की कि एक बड़ा मसला मर्ज़ी है और दूसरा बड़ा मसला क्रेविंग है। मगर क्रेविंग उन्हीं मरीज़ों को होती है जिनके अंदर करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं, और जो अपने करैक्टर डिफेक्ट्स पर काम कर लेते हैं तो उनको फिर क्रेविंग होना ख़त्म हो जाती है। कोई और सवाल करना चाहते हैं? कोई किसी भी तरह का अगर सवाल करना चाहें तो ज़रूर करें। किसी के जहन में अगर कोई सवाल है या कोई एडवाइस करना चाहे किसी दूसरे मरीज़ को या फैमिली, किसी दूसरी फैमिली को, कोई जी। अरे पेशेंट में से 2 अफराद में यहाँ की यादों का जिक्र किया, वो यादें मुस्बत की बातों के लिए, बाकी के लिए जी। मैंने कहा 2 अफराद ने यहाँ पे अपनी यादों का जिक्र किया एक साथ में, उन दोनों के लिए मुस्बत यादें थी, बताया के लिए क्या था? ये तो वही बता सकते हैं कि जी मुस्बत यादें हैं या मनफी हैं। क्या मुस्बत याद है? अदनान साहब क्लियर कर दें, ये सवाल है उनका कि वो यादें मुस्बत है या मनफी है। मेरे केस से बहुत रिलेट है ये सवाल। तो जी अदनान आप बता दें, मुस्बत यादें हैं, मनफी यादें हैं? पॉजिटिव यादें। अच्छी बात है अगर किसी मरीज़ को याद आती है और वो घर बैठे हुए ही बैक ट्रैकिंग कर लेता है, तो ये उसका घर बैठे हुए ही एक काइंड ऑफ लाइव या ऑनलाइन फॉलोअप हो जाता है, और उस मरीज़ के करीब क्रेविंग नहीं आती, ना बोर्डम उस मरीज़ के करीब आता जो सदाकत क्लिनिक को जहन में रखता है। क्योंकि जैसे ही सदाकत क्लिनिक को जहन से झटक के निकालते हैं और आप सदाकत क्लिनिक के साथ अपना एक ताल्लुक़ तोड़ते हैं, तो फिर बीमारी आपके करीब होना शुरू हो जाती है और बीमारी फिर मामलात ख़राब करना शुरू कर देती है। सर ये वैस आजकल जो है डॉक्टर सदाकत अली और आपके जो बॉक्स सेक्शन में आते हैं तो वो भी माशाल्लाह खुद ही से देखना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है जी, उससे बहुत इनके अंदर चेंजेस भी आई। अच्छी बात है। जितना ज़्यादा देखें आप इलाज और इलाज का और इलाज में मौजूद मुआलजीन से जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा आप बीमारी से बचे रहेंगे। जितना ज़्यादा आप इलाज से दूर भागेंगे, आप बीमारी के करीब जाएंगे, और बीमारी के करीब जाएंगे तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे, मामलात फिर ठीक नहीं रहेंगे। जी, किसी और का कोई? फैज़ान आप कुछ किसी से पूछना चाहें तो पूछें। आप ही एक अकेले इंडोर मरीज़ हैं, किसी से पूछें या समझ आ गई सारी? समझ आ गई सर। क्या समझ आई? चलिए आप ये बताएं कि आज के सेशन के बाद आपको क्या समझ आई कि ये सारे लोग इतने अरसे से ठीक हैं और आप भी ठीक होंगे, तो कैसे ठीक होंगे? सर यही कि रूटीन को मैनेज करना पड़ेगा और अपनी बाली को देखना पड़ेगा, और यहाँ के जो इलाज करवाया वो भी देखना पड़ेगा कि इतने दिन इलाज करवाया, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर में देखना पड़ेगा। और अगर क्रेविंग होगी तो माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं सर। और 2 चीज़ें जिन पे आज हमने बात की कि मर्जी और एक क्रेविंग और करैक्टर डिफेक्ट। कि जो करैक्टर डिफेक्ट है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना या गुस्सा करना या बात ना मानना या ज़िद करना, ये करैक्टर डिफेक्ट्स जो हैं, या खामोश हो जाना, अकेले होना, ये जितने भी करैक्टर डिफेक्ट्स हैं इनका यहीं से इलाज करवा के जाना है, इनको यहीं मार के जाना है। क्योंकि अगर आप इन करैक्टर डिफेक्ट्स के साथ गए तो फिर ये करैक्टर डिफेक्ट्स क्रेविंग पैदा करेंगे और जो कि फिर मामला को ख़राब करेंगे।
جی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں. جی چیز جو مشکل جو چیلنج آتا ہے سب سے زیادہ کہ ڈیفینیٹلی ابھی میری بات ہوئی جیسے عبداللہ سے کچھ 2-4 دن پہلے ہی ہوئی, بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں میری بات کہ میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنی مرضی جو ہے وہ ہمارے حوالے کر رکھی, تو آپ اپنی مرضی سے تو یہ کام نہیں کر سکتے. ضد کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل دے دی جائے, دے بھی دی انہوں نے چابی, ٹھیک ہے, اور کہنے لگے کہ میں پیٹرول ڈلوا کے لاؤں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا نہیں جائیں گا, آپ چھوڑ دیں موٹر سائیکل کو دفع کریں, آپ چھوڑ دیں, ابھی ضرورت نہیں, انشاءاللہ جب پورا سال گزر جائے گا پھر آپ کو مل جائیں گی. خیر انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی میں نے آپ کے حوالے نہیں کی, والدہ کے حوالے کی ہے. یعنی کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ سافٹ ہے, جو کہ ان کی یعنی کہ جن کے اوپر تھوڑا بہت روپ چل جاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو مرضی انہوں نے حوالے بھی اس بندے کی ہے جو کہ ان کی کمزور ہے, یعنی کہ جس کو یہ تھوڑا سا روک چھوک دیں کہ میں نے نہیں جانا, میں نے تو کرنا ہے, میں نے تو یہ کرنا ہے, وہ بیچاری جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. اب اس مسئلے کا حل کیا نکالوں, مجھے تو سمجھ سے باہر ہے. وہاں پھر یہ کہا جائے کہ مرضی آپ نے ان کو دی ہے مگر باپ میں بھی ہوں, کیونکہ باپ کے پاس تو مرضی نہ ہونے کے باوجود بھی اختیار تو ہے کہ وہ اپنا حکم صادر کر سکتا ہے, اور بیٹے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ باپ کی فرما برداری کرے یا ماں کی فرما برداری کرے. سو پھر ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں بھی پھر آپ کا باپ ہوں, آپ نے مرضی ان کو دی ہے مگر مجھے بھی مرضی اللہ نے دی ہے. تو جب بات چیت کرنی چاہیے, اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب آپ بات چیت کریں تو پھر بات چیت کرتے ہوئے یہ احساس بھی دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں. ان کو صرف ڈانٹ ڈپٹی نہ کریں, ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ تھوڑا پیار کا اظہار بھی کریں, تھوڑا گلے بھی لگائیں, تھوڑا تبکی بھی دیں, یہ بھی ساتھ ساتھ کریں. جب یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو نقصان نہیں ہوتا. جب اکیلی ڈانٹ ہوتی ہے تو پھر اس سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے. تو جب بھی ڈانٹیں تو گلے لگا لیں, پھر تھوڑی دیر بعد میں کہ بیٹا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, اور کرتے ہیں سارے والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اور جو ہے مگر ہم جس کلچر میں رہتے ہیں یہاں پیار کا اظہار تھوڑا مشکل ہے. نہیں سر میں تو بہت پیار کرتا ہوں, یہ میں جب سے آیا ہوں میں 2 ہفتے ہو گئے آپ کو پتا, یہ میں تو سلاتا بھی اپنے ساتھ ہی, میرے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے, میں تو بہت پیار کرتا ہوں اس سے. اور دوسرا یہ پھر کہنا اگر نہ مانے مثال کے تو ویسے تو اللہ کا شکر ہے, اگر 100 میں سے آپ کہنے کی بات کریں تو مین چیز نماز کا کہنا, اپنی ورزش. میں یہی بتاتا ہوں بیٹا یہ آپ کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے, میرے لیے امپورٹنٹ نہیں, یہ آپ جیسے آپ نے سمجھایا تھا یہ اسی کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر یہ آج ہیلدی ہوگا, فلیکسیبل ہوگا, نماز پڑھے گا, اپنی زندگی کو پیٹرن پہ لائے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. میری تو یعنی کہ آئی ول پاس آن, تو ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر, یعنی کہ ہی ہیز ٹو لیڈ دا فیملی. بالکل. اور مریض کے ساتھ بات چیت کا جو فورم ہے وہ بحال رکھنا چاہیے. یہ مریض کے حق میں نہیں ہوتا کہ آپ بات چیت کا فورم توڑ دیں. مریض کی بیماری اس سے ایسا کرواتی ہے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے, منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے, وہ چاہتا ہے بات نہ ہو, مگر یہ مریض کے حق میں نہیں ہے. تو آپ بات چیت کے فورم کو لازمی بحال رکھیں, بات چیت لازمی کرتے رہیں, چاہے وہ کوئی بات نہیں بھی کر رہا تو آپ ان سے بات کریں کیونکہ یہ مفید ہے. آج میں ایک پازیٹیو بات کر رہا ہوں عبداللہ کی. آج صبح ہی ہوئی, آج صبح اٹھ کے میں نے کہا بیٹا آپ صبح اٹھیں, آپ نہا دھو لیں. یہاں کے لیے ریڈی ہو رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا آئے میں اپنے بیٹے کو نا تھوڑی سی ایکسرسائز کرواتا ہوں, ہال میں نے کرواتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو آپ ایسے کرو, ایک ہاتھ ایسے کرو, ایک پاؤں ایسے کرو. تو نہیں ہو پا رہا تھا, یہ گر رہے تھے, ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو بیٹا آپ کے بابا از ہیونگ ایج آف لائک ناؤ گیٹنگ +50 ناؤ, تو آپ دیکھیں بیٹا آپ زیادہ فلیکسیبل بن سکتے ہیں, آپ زیادہ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. تو پھر اللہ کا شکر الحمدللہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا آج شام سے ہی واک شروع کریں گے آپ کے ساتھ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ آپ کہتے ہیں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ واک کروں گا. یعنی کیا میں ان میں وہ احساس ایووک کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اپنی دنیا کا اور آخرت کا تھوڑا سا خیال کرنا. یہ چیز میں نے بھی ان میں نوٹ کی ہے کہ ان کے اندر احساس اور اپنے لیے فکر ہے, جو ایک اچھی چیز ہے. یہ اپنے لیے فکر مند ہیں. کوئی بھی شخص جب اپنے لیے فکر مند ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ اپنے مستقبل کے لیے بھی فکر مند ہے, اپنی صحت کے لیے بھی فکر مند ہے, اور ان کو احساس بھی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, اور یہ اچھا سائن ہے جب مریض کے اندر یہ احساس آنے لگ جاتا ہے کہ
میں نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بہت تکلیف دی ہے اور بس اب اور نہیں تکلیف دینی، تو یہ مریض کے ٹھیک ہونے کا راستہ کھولتا ہے، اور یہ مجھے عبداللہ میں نظر آتا ہے، باقیوں میں بھی نظر آتا ہے کیونکہ ابھی ذکر عبداللہ کا ہو رہا ہے، تو عبداللہ میں بھی یہ ہے. ویری پازیٹیو، انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. بٹ اونلی تھنگ از مجھے جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، جو میں نے اپنے خوف کا جو اظہار کیا ہے وہ پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں، کہ ابھی میں جب تک ہوں پاکستان میں تو ٹھیک ہے، اب جیسے ہی میں پاکستان سے موو کروں گا اپنی جاب پر، تو پیچھے سے وہی دوست ان کے قریب آنے لگ جائے گا جس کو یہ بہت چاہت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ معاملات، تو یہ سسٹینیبل ان کو خود کو کرنا ہے، ان کو خود کو اپنے اندر چینج لانا ہے، اور کوئی چینج نہیں کر سکتا ان کو. He has to change from himself. اور مجھے امید ہے کہ اب جب تک آپ کے جانے کا وقت آئے گا تو یہ اس معاملے کو کافی زیادہ اس معاملے کے لیے بھی احساس لے آئیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ نہیں کرنا. فیملیز کے لیے یہ بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اسی میں سے ایک بات ہے کہ تمام مریض ہی، یہ بات میں نے شروع میں بھی کیا پھر دوبارہ کر رہا ہوں، تمام مریض ہی علاج کے اسٹرکچر سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ فیملی جو ہے اس کو یو ٹرن دلوائیں، اس میں ہماری مدد درکار ہو تو ہماری مدد سے دلوائیں، خود دلوا سکیں تو خود دلوائیں، مگر یو ٹرن ہو جانا چاہیے اسی وقت، کیونکہ اگر یو ٹرن نہیں ہوگا تو پھر آگے بربادی ہے. ہم اسی بات پر اینڈ کرتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو.